الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم محترم و مکرم معزز سامعین کرام، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے ابا ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے نبی ہیں، اور ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت سیس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیس علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور وہ گھرانہ کتنا مبارک ہوگا اور کتنا اچھا گھرانہ ہوگا کہ جس گھر کے اندر دو نبی ہو، باپ بھی نبی ہو اور بیٹا بھی نبی ہو، اور پھر ان دونوں کی بات کتنی پیاری ہوں گی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے باپ اور بیٹے یعنی حضرت سیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور باتوں ہی باتوں میں حضرت سیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابا جان، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی نبی بنایا اور اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے بھی نبی بنایا اور مجھے بھی نبی بنایا، مگر بیٹے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات بیٹے سے کہی تو حضرت سیس علیہ السلام نے منہ بنا کر کہا کہ ابا جان، کیا ہر وقت محمد محمد کرتے رہتے ہو؟ میں کتنی مرتبہ آپ کی زبان سے یہ سن چکا ہوں کہ محمد ایسے ہوں گے، محمد ویسے ہوں گے۔ ارے وہ بھی نبی، میں بھی نبی، آپ بھی نبی، نبی برابر ہوتا ہے، اور آپ کو نہ جانے کتنی مرتبہ میں آپ کے منہ سے سن چکا ہوں کہ محمد ایسے ہوں گے، محمد ویسے ہوں گے۔ نبی تو برابر ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیس علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے ذرا زبان سوال کے بات کر، مانا کہ تو بھی نبی ہے، میں بھی نبی اور وہ بھی نبی ہے، اور نبی برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں اور ہم نے آمنے سامنے کا فرق نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر مقتدی ہیں تو وہ مقتدا ہے، ہم اگر نبی ہیں تو نبیوں کا امام ہے، ہم اگر نبی ہیں، ہم اگر رسول ہیں تو وہ رسولوں کا سردار ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہماری پہنچ اگر پہلے آسمان تک ہوگی تو اس کی پہنچ اللہ کے عرش تک ہے۔ ہمیں زمین و آمنے سامنے کا فرق نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور بیٹے سیس، میں تجھ کو 6 باتیں بتاتا ہوں، وہ 6 باتیں سن، اس کے بعد تو فیصلہ کرنا کہ محمد میں اور ہم میں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فرق ہے، سننے کے بعد فیصلہ کرنا۔ تو جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام سے کہی تو حضرت سیس علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان، اچھا وہ اتنے پیارے نبی ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ اتنے پیارے نبی ہیں، اور میں تجھ کو 6 باتیں بتلا رہا ہوں، 6 باتیں سننا، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ ہم میں اور ان میں
ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے سیس پہلی بات سن، تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، تیرے ابا سے ایک بھول ہوئی. بھول کیا ہوئی تھی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم اس درخت کے قریب مت جانا. آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا. آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور اس کا دانہ کھا لیا. یہ بھول ہوئی آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا سیس، تیرے باپ سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے میرے کپڑے اتار لیے. جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو جنت کا جوڑا پہنایا تھا، جو جنت کے کپڑے پہنائے تھے، وہ آدم علیہ السلام سے چھین لیے، برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب آدم علیہ السلام برہنے ہو گئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے سطر کو جنت کے درخت کے پتوں سے چھپایا تھا کہ بیٹے سیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے، خطاؤں پر خطا کرے، مگر اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی محمد کے صدقے ان کے کپڑے نہیں چھینے. معلوم یہ ہوا کہ جو ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے جو آج ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں. ورنہ جب آدم علیہ السلام جیسے اتنے بڑے نبی کے اللہ تبارک و تعالی ایک ذرا سی بھول کی وجہ سے کپڑے چھین سکتا ہے، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو نہ جانے کب کا ہمارے کپڑے اتار چکا ہوتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور، وہ غلطی کرے، وہ بھول کرے، ان کی بات تو بہت دور، بلکہ ان کی امت بھی اگر غلطی کرے، گناہوں پر گناہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی کپڑے نہیں چھینتا. اور بیٹے سیس دوسری بات سن، دوسری بات یہ ہے کہ تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، تیرے ابا سے ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے گھر سے بے گھر کر دیا. آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا تو جنت کے اندر رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رہتے تھے. جب یہ بھول ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دنیا میں اتار دیا. تو بیٹے سیس تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ اللہ نے تیرے ابا کو گھر سے بے گھر کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے، خطاؤں پر خطا کرے، مگر اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گھر سے بے گھر نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہم اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، آج جو ہمارے جسم کے اوپر یہ کپڑے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گھر سے بے گھر کر سکتا تھا. بیٹے سیس تیسری بات سن، تیرے ابا سے غلطی ہوئی، تیرے ابا سے ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے بیوی سے جدا کر دیا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے اندر رہا کرتے تھے، مگر ذرا سی بھول کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر اتارا. اور جب دنیا کے اندر دونوں کو اتارا تو اتنا بڑا فاصلہ کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے اندر، یہ ہندوستان ایک جو آج ہندوستان نظر آ رہا ہے، یہ اتنا بڑا ہندوستان نہیں تھا، بلکہ سری لنکا بھی اس کے اندر داخل تھا، پاکستان بھی اس کے اندر داخل تھا، بنگلہ دیش بھی اس کے اندر داخل تھا، افغانستان بھی اس کے اندر داخل تھا، نیپال بھی اس کے اندر داخل تھا. اتنا بڑا ہندوستان تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کے اندر آدم علیہ السلام کو اتارا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا. شوہر اور بیوی کے اندر جدائی کر دی. مگر بیٹے سیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے، خطاؤں پر خطا کرے، مگر کبھی بھی کسی کی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی نہیں کرتا. معلوم یہ ہوا یہ بیوی، یہ بچے، یہ گھر، یہ بات، یہ کپڑے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے جو آج ہمیں ملا ہوا ہے. وہ اگر نہ ہوتے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بیوی سے ہم کو جدا کر دیتا.
ہمارے گھروں سے ہم کو دور کر دیتا، ہمارے گھروں سے نکال دیتا۔ بیٹے سیس اب چوتھی بات سن، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے سیس تیرا ابا سے غلطی ہوئی، تیرا ابا سے ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے سارے جہاں کے اندر اس کا ڈھنڈورا پیٹا، آسمان والوں کو بھی بتایا آدم سے غلطی ہوئی، زمین والوں کو بھی بتایا آدم سے غلطی ہوئی، قرآن کے اندر بھی لکھا آدم سے غلطی ہوئی، زبور کے اندر بھی لکھا آدم سے غلطی ہوئی، انجیل کے اندر بھی لکھا آدم سے غلطی ہوئی، توریت کے اندر بھی لکھا آدم سے غلطی ہوئی، فرشتوں کو بھی بتایا آدم سے غلطی ہوئی، انسانوں کو بھی بتایا آدم سے غلطی ہوئی، مگر بیٹے سیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے مگر پاس والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس دیکھنے والا موجود ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آج اس نے یہ گناہ کیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے سارے جہاں کے اندر ڈھنڈورا پیٹا، لیکن ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کسی کے گناہ کو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کھولتا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے، میں اپنے محبوب کی امت کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ جو عزت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ جو ہمارا مقام ہمیں ملا ہوا ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں ملا ہوا ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیتا۔ تو محمد اگر نہ ہوتے تو آج جو ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کر کے، شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، گالی ہم بکتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ان تمام گناہوں کے باوجود بھی ہم کو دوسروں سے عزت اللہ تبارک و تعالی دلا رہا ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں، ورنہ نہ جانے ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہم کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر چکا ہوتا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے سیس اب پانچویں بات سن، تیرے ابا سے غلطی ہوئی، تیرے ابا سے ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے 300 سال رلایا۔ کتنے سال رلایا؟ 300 سال تیرے ابا کو رلایا، اور اس کے بعد ایک دعا دی، اس کو میں نے پڑھا، اس کو میں نے یاد کیا، تب جا کے معاف کر۔ 300 سال رلانے کے بعد ایک دعا دی، اس کو پڑھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد جا کے معاف کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہوں پر گناہ کرے، خطاؤں پر خطا کرے، مگر اللہ تبارک و تعالی 300 سال رونے کے لیے نہیں کہتا۔ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کرے کہ اللہ میں کتنے سال رو، اللہ کے 300 سال رو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے محبوب کی امت تجھے 300 سال رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کتنے سال رو؟ کیا 30 سال رو؟ اے نہیں میرے بندے، تجھے 30 سال رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کتنے سال رو؟ کیا 3 سال رو؟ میرے بندے تجھے 3 سال رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کتنے سال رو؟ کیا 30 مہینے رو؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تجھے 30 مہینے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کتنے دن رو؟ کیا 3 دن رو؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے 3 دن رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ پھر کتنے گھنٹے رو؟ کہ اللہ کے 3 گھنٹے رو سکتا ہوں، کہ میرے بندے تجھے 3 گھنٹے رونے کی بھی ضرورت نہیں، میرے بندے تجھے 1 گھنٹہ رونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ پھر بتا کتنا رو؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے ڈر سے، میرے خوف سے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے، اس آنسو کے قطرے کو تیرے گال پر آنے پر تو دیر لگے گی، مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 300 سال رلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یعنی ہم سے گناہوں پر گناہ ہو، کہ 300 سال رلاتا ہے نہیں، بلکہ کہتا ہے کہ اپنے آنکھ کا ایک قطرہ میرے ڈر سے، میرے خوف سے بہا دے، اس آنکھ کے آنسو کے قطرے کو تیرے رخسار پر، تیرے گال پر آنے میں دیر تو لگے گی، مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے نبی کی امت ہیں، کیا مقام ہے اس نبی کا، کیا مرتبہ ہے اس نبی کا۔ آدم علیہ السلام تعریف کرتے ہیں ہماری، آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹے سیس چھٹی بات سن، تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، تو اللہ نے تیرے آدم علیہ السلام چھٹے بات بتاتے ہیں کہ بیٹے سیس اب آدم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو پہچانا، کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میرے آنکھ کھولی تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا محمد، جب آنکھ کھولی تو عرش پر محمد لکھا ہوا دیکھا،
میں نے جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا محمد، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا محمد، بیٹے فرشتوں نے سجدہ تو مجھے کیا تھا مگر ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا محمد، حور کی گردن پر لکھا ہوا تھا محمد، اور جنت کی نہروں پر لکھا ہوا تھا محمد۔ جب اتنی بات آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام سے بتائی، سیس علیہ السلام کہنے لگے ابا بس میں سمجھ گیا کہ بیٹا سیس کیا سمجھا؟ کہنے لگے کہ ابا میں سمجھ گیا، میں بھی نبی ہوں، اللہ نے مجھے اتنی سمجھ دی ہے کہ میں سمجھ سکوں۔ ابا میں سمجھ گیا کہ بیٹا سیس بتا کیا سمجھا؟ ابا میں سمجھ گیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر نہیں جا سکتے تو ہم جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے سیس ابھی نہیں سمجھا، بلکہ بات یہ ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت کے اندر نہیں جائے گی تو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہمارے نبی کا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا، اور ہم آج اسی کے احکام کی، انہی کے حکموں کی کس قدر اور کتنی بے رحمی سے ہم لاپرواہی سے اور رسوا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کے احکام کو توڑتے ہیں، ہم اپنے نبی کی باتوں کو نہیں سنتے۔ ہمارے نبی کی امت کی تعریف آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اللہ اپنے ہمارے نبی کے صدقے میں ہمیں کپڑے دے رہا ہے، ہمیں گھر دے رہا ہے، ہمیں بیوی بچے دے رہا ہے، اور ہم ان کے احکام کو اس طرح سے پامال کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے لیے ان کے احکام کوئی مانے ہی نہیں کرتے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے احکام پر عمل کرنے